إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال عز وجل في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. تمام تعریف ہر قسم کی بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے تنے تنہا سارے کائنات کو پیدا فرمایا، جو غفور ہے، جو غنی ہے، جو حلیم ہے، بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خاص طور پر ہمارے اور آپ کے آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھلایا اور وہ بھی اس دنیا میں سب سے شفیق انسان، مہربان انسان، قوت برداشت والے انسان تھے۔
محترم علماء کرام، اساتذہ کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز نونہال، خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی ایک رکوع تلاوت کرنے کے بعد میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ رب العالمین ہم انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری جو حرکتیں ہیں، ہمارے جو چال چلن ہیں، ہم جو اتنے دن بدن گناہ کرتے ہیں، 24 گھنٹے میں ہر لمحہ ہماری زندگی گناہ میں ملوث ہو رہی ہے، ہماری ان حرکتوں پر اگر اللہ تعالیٰ ہر بات پہ پکڑنے لگتے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، ہماری ہر کرتوت پہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری گرفت کرنے لگتے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان تو انسان بہت دور کی بات ہے، اس دنیا میں کیڑے مکوڑے کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہتا، سب کو ہم مار دیتے، سب کو ہم ہلاک و برباد کر دیتے، کیونکہ انسانوں کی حرکتیں اور انسانوں کے کرتوت اتنے خراب ہیں، اگر میں اسے ہر بات پہ پکڑنے لگوں تو اس دنیا میں کوئی بھی زندہ رہنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ رب العالمین پر کہ وہ اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا غفور ہے، کتنا وہ حلیم ہے کہ وہ ہماری حرکتوں کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی وہ ہمارا مواخذہ نہیں کر رہے ہیں اور ہمیں اس دنیا سے نیست و نابود نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی ایک اہم وجہ، ایک اہم صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اندر ایک عظیم صفت، ان کا نام ہے حلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے۔ حلیم کسے کہتے ہیں؟ برداشت کرنے والا، قوت برداشت والے۔ قرآن مجید میں آپ پڑھیے گا تو کئی جگہ پر اللہ رب العالمین کی صفت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ آپ پڑھیے گا، وہاں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ برداشت کرنے والا ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ ہم اور آپ، ہم انسان اگر کسی آدمی کو برداشت کر رہے ہیں، اس کی حرکتوں کو برداشت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ رہ رہے، جی رہے ہیں، تو اس کی ایک اہم وجہ، ایک کارن یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے گناہوں کو نہیں جان رہے ہوتے ہیں۔ یہ آدمی اندر سے کتنا گندا ہے ہم وہ نہیں جان رہے ہوتے ہیں۔ اس آدمی کی تنہائی کتنی خراب ہے وہ ہم نہیں جان رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں جو چھپی ہوئی ہے وہ ہم نہیں جان رہے ہوتے ہیں۔ ہم سامنے سے دیکھتے ہیں کہ کرتا پاجامہ پہنا ہے، 5 وقتہ نماز ہی پڑھ رہا ہے، تو یہ اچھا انسان ہے، ہم اسے برداشت کرتے ہیں۔ لیکن رب العالمین کی صفت دیکھیے، قرآن کہتا ہے واللہ علیم حلیم، اللہ علیم ہے، اور علیم کتنا جاننے والا ہے؟ میرے سینے کے اندر میں کیا سوچ رہا ہوں، میری کتنی گندی سوچ ہے، اللہ رب العالمین اس سوچ کو بھی جانتا ہے، اس چیز کو بھی جانتا ہے کہ ہم کیا کیا ارادے کر رہے ہیں، کس کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، کس سے انتقام لینا چاہ رہا ہے۔ یہ ساری گندی حرکتیں، گندی سوچ، ہمارے اندر کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین جان رہا ہے۔ جانتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین کی دوسری صفت واللہ علیم حلیم، وہ برداشت کرنے والا، وہ حلیم ہے، تو جانتے ہوئے بھی وہ ہمیں برداشت کر رہا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ واللہ غفور حلیم، اللہ رب العالمین غفور حلیم ہے، یعنی وہ معاف کرنے والا، برداشت کرنے والا ہے۔ ہم انسانوں کا رویہ اور ہماری صفت کیا ہے کہ ہم ایک انسان کی غلطی کو ایک بار معاف کر دیتے ہیں، 2 بار معاف کر دیے، بہت بڑا دل والا آدمی رہا تو 3 مرتبہ معاف کر دیا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی صفت غفور ایسی ہے کہ ہم انسان دن رات غلطی کرتے ہیں۔ ہم آج غلطی کیے ایک بار، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ پھر دوسری بار غلطی کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ تیسری بار غلطی کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ آپ بھر دن میں 1000 مرتبہ غلطی کیجئے اور 1000 مرتبہ اللہ رب العالمین کے دربار کے پاس آئیے اور اللہ سے معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ اللہ غفور الرحیم ہے، کہا غفور حلیم، کیونکہ اللہ کے اندر دوسری صفت کیا ہے؟ وہ برداشت کرنے والا ہے۔ تیسری جگہ کیا فرمایا اللہ رب العالمین؟ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور وہ برداشت کرنے والا ہے۔ کیا مطلب بے نیازی کا؟
میں اگر کسی کو معاف کر رہا ہوں یا کسی کی غلطی کو برداشت کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں پتہ ہے کہ ہاں یہ فلاں بابو صاحب ہے، اگر ہم اس کو کچھ کہہ دیں گے ابھی تو کل اس سے ہم کو کام پڑے گا، تو یہ ہمارا کام نہیں دے گا۔ ارے یہ اس پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گاؤں کے مکھیا جی ہیں، ان کی غلطی کو اگر ہم برداشت نہیں کریں گے تو کل وہ ہمارا کام نہیں کرے گا۔ ارے اتنے بڑے آدمی وہ چودھری صاحب ہے کا، اگر ان کی غلطی کو ہم برداشت نہیں کریں گے، اگر کچھ کہہ دیں گے تو کل وہ ہمارا کام نہیں آئے گا۔ یہ ہماری صفت ہوتی ہے، کیونکہ ہم ضرورت مند ہوتے ہیں، ہر آدمی کے کسی نہ کسی سے ہماری ضرورت لگی رہتی ہے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم بہت سارے ایسے سماج کے لوگ ہوتے ہیں جس کو ہم برداشت کرتے ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے اس سے کوئی نہ کوئی کام پڑے گا۔ لیکن رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ واللہ غنی حلیم، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین کو میری کبھی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ رب العالمین کو آپ کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ رب العالمین کو پوری دنیا والوں کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پوری دنیا والے مل کر کے اگر یہ پلان بنا لے اور ہڑتال کر دے کہ آج سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرے گا، کوئی بھی مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا، تو اس سے اللہ کو کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا، ہمارا ہی بگڑے گا۔ پوری دنیا والا مل کر کے کہے گا کہ نہیں آج سے سب نمازی بن جاتے ہیں، سب نیک انسان بن جاتے ہیں، سب اللہ کے کہے ہوئے پر چلیں گے، تو اللہ کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے کیا؟ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، ان کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو برداشت کر رہا ہے۔ یہ ہے قوت برداشت، اس کو کہتے ہیں حلیم۔ حلیم بردباری کی صفت۔ جب اللہ رب العالمین خود حلیم ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندوں کے اندر بھی یہ صفت آئے، یہ صفت پیدا ہو، انسان بھی لوگوں کو برداشت کرنا سیکھے، انتقام والا جذبہ اس کے اندر نہ ہو، معاف کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہو۔ اسی لیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ارے لوگوں سے اگر غلطی ہو جاتی ہے، آپ کے بھائی سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ کے پڑوسی سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ کی بیوی سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ کے شاگردوں سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ کے استاد سے غلطی ہو جاتی ہے، معاف کر دو، معاف کر دو۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو۔ کیوں؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ کیا ہم اور آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے جو غلطی ہو رہی ہے اللہ ہمیں معاف کرے؟ اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہماری غلطی کو اللہ رب العالمین معاف کرے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کو معاف کرنے والا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، ہم معاف کریں، غلطی کو درگزر کریں۔ یہ بہت ہی عظیم صفت ہے معاف کرنے کی اور لوگوں کو برداشت کرنے کی۔ آج ہمارے سماج میں جو سکون بگڑا ہوا ہے، ہر آدمی جو ٹینشن میں ہے، ہر آدمی جو پریشانی میں ہے، اور گاؤں سماج کا جو یہ ایک انتشار والا ماحول جیسا سمجھ میں آتا ہے، کسی کو دیکھیے تو سکون کی زندگی نہیں معلوم ہو رہی ہے، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے انتقامی ہو گیا ہے۔ ہمارے اندر انتقام کا جذبہ بہت بڑھ گیا ہے۔ برداشت کرنے کی قوت جو ہے، حلیم والی جو صفت ہے، حلم والی صفت، یہ ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے سماج سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سماج سے سکون ختم ہو رہا ہے، ہماری زندگی سے اطمینان ختم ہو رہا ہے، یہ قوت برداشت نہ ہونے کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ آج کل ایسے حالات پیدا ہو گئے مولوی صاحب، زندگی میں اگر نوکری نہیں ہے، زندگی میں گھریلو الجھن ہے، یہ پریشانی وہ پریشانی، یہاں کا ٹینشن وہاں کا ٹینشن، یہاں کا پریشر وہاں کا پریشر، ان سارے پریشروں کی وجہ سے ہم جھلا جاتے ہیں۔ لوگوں کی بات جو ہے، غصہ نہیں آنا ہے، پھر بھی بات پہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے، بہت سارے الجھنوں کی وجہ سے۔ تو کیا ہماری زندگی میں الجھن آئے گی تو ہم یہ حلم والی صفت، یہ برداشت کرنے والی صفت کھو دیں گے؟ شاعر نے کیا کہتا ہے کہ یہ زندگی وہ مرد نہیں جو حالات کے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ جب آپ کو لگے کہ جینا اب مشکل ہو گیا ہے، خودکشی کر لیتے ہیں، مر جاتے ہیں، دنیا کی ٹینشن ختم، شاعر کہتا ہے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔
واجب کر لیجیے کہ مجھے جینا ہے اور لڑ کے جینا ہے، اس سماج سے لڑتے ہوئے جینا ہے، برداشت کرتے ہوئے جینا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے خطبے میں اسی صفت حلم کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اللہ رب العالمین حلیم ہے، اور اسی حلیم کی وجہ سے، اسی قوت برداشت والی صفت کی وجہ سے آج ہم اور آپ اور ہمارا سماج زندہ بچا ہوا ہے، ورنہ کب کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو برباد کر دیتا۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ یہی صفت ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے اور ہم انسان بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھ لیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہم اگر برداشت کرنے کی صلاحیت اگر ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین آپ کو اپنا محبوب بنا دے گا، اللہ آپ کو پیار کرنے لگے گا۔ قبیلہ عبد قیس کا واقعہ ہے، جب اسلام پوری طرح سے پھیلنے لگا اور دور دراز کے لوگ، قبیلے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ سے بیعت کرتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، تو بہت سارے وفد آئے اور اسپیڈ میں آ کر کے جیسے تیسے ہوا اپنا سامان پٹکا اور فوراً بھاگے کس کے پاس؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لیکن قبیلہ عبد قیس کا جو سردار تھا، وہ جب اپنے قبیلے سے مدینہ پہنچا پیارے نبی کے پاس، تو فوراً نہیں چلا گیا پیارے نبی کے پاس، وہ آرام کیا، سامان کو سلیقے سے رکھا، جانوروں کو باندھا، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنا، خوشبو لگا کر کے تب بڑے آرام کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دی، اور پیارے نبی نے فرمایا ان فیک لخصلتین، اے سردار منذر، آپ کے اندر دو ایسی صفتیں، دو ایسی خاصیت ہے، یحبہم اللہ، اللہ تعالیٰ کو اس سے بہت پیار ہو گیا ہے۔ وہ دو صفت کیا ہے؟ ایک ہے الحلم، بردباری، برداشت، تحمل، اور دوسرا الانات، کوئی بھی کام سلیقہ سے، ٹھنڈے مزاج سے، ٹھہر کر کے آرام سے آپ نے جو کیا ہے، یہ دو صفت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو یہ تحمل، یہ برداشت اگر ہمارے اندر آ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کے ہم محبوب بندہ ہو جائیں گے، محبوب ہوں گے۔ لیکن ہمارے اندر اگر کوئی آدمی کوشش بھی کرتا ہے کہ آج سے برداشت کریں گے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں گے، انتقام کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہ ہو، تو شیطنما جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھتا ہے۔ ہاں کیا طاقت نہیں ہے آپ کے پاس؟ ارے 10 کو بیٹا آپ کے پاس، لاٹھی مستنڈا، اس سے ڈر گئے، اس کو معاف کر دیے۔ پیسہ کی کیا کمی ہے آپ کے پاس؟ پھینک دیجئے کورٹ کچہری میں، جیل میں سڑا کے چھوڑیں گے اس کو، برباد کر کے رکھ دیں گے اس کو۔ یہ شیطان آپ کے دماغ میں ڈالے گا، کہے گا کہ اگر آپ جھک گئے یا آپ معاف کر دیے تو سماجی سوچ کیا ہے؟ کہے گا کہ ارے آپ کمزور پڑ گئے، ہار گئے۔ وہ جو شیطنما ہے، اصلی شیطان، اس سے خراب شیطان انسانوں میں ہوتا، وہ جا کے کان میں پھونک دے گا۔ ہاں اتنا لڑے آپ جیتنے والے تھے کیس کو، آپ پیچھے ہٹ گئے، نہیں ہے آپ کے اندر طاقت، ہار گئے اس سے۔ قرآن کہتا ہے، پیارے نبی کیا فرماتا ہے؟ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ بہادر اور پہلوان وہ آدمی نہیں ہے جو اپنے سامنے والے سے انتقام لے لے، اس کو پچھاڑ دے، اس کو ہرا دے، اس کو برباد کر دے، بلکہ اصلی مرد وہ ہے، اصلی جوان مرد وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جس وقت انسان کا پارا 7ویں آسمان پہ ہو، غصے کی حالت میں وہ کانپ رہا ہو، اس غصے کے وقت میں وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے، وہ اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے، وہ اپنے ہاتھ پہ کنٹرول کر لے، اور بھائی اپنا سامنے جو ہے اس سے وہ چاہتا ہے کہ اسے مار دے، اسے برباد کر دے، یہ من میں پیدا ہو رہا ہے، لیکن اس چیز کو وہ برداشت کر لیتا ہے اور سامنے والے کو معاف کرتا ہے۔ ایسا آدمی جگر والا ہوتا ہے۔ کیا آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ مجھ سے پھینک رہا ہے، تو اگر سامنے والا آپ کے ساتھ برا کیا ہے، اور یقیناً آپ کے ساتھ کسی نہ کسی نے برا کیا ہوگا، اور آپ اس سے جذبہ انتقام لے رہے ہیں، پلاننگ بنا رہے ہیں، آپ اسے معاف کر دیجئے۔ معاف کرنا اچھے اچھوں کا کام ہے بھائی، یہ اپنے آپ کو ایرے گہرے نتھو کھیرے آدمی معاف نہیں کر سکتا ہے، جگر والا ہی معاف کر سکتا ہے۔ اصلی مرد جو ہوتا ہے وہی سامنے والے سے انتقام لینے کی طاقت ہونے کے باوجود وہ انتقام نہیں لیتا۔ اور تحمل اور برداشت کا مطلب یہ ہے، تحمل کا مطلب یا برداشت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ سامنے والا ایسا ہے
کہ آپ اس سے انتقام لے سکتے ہیں، آپ اسے برباد کر سکتے ہیں، آپ کے اندر اتنا پاور ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنی طاقت ہے کہ آپ اسے برباد کر سکتے ہیں، تب آپ معاف کرتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے تحمل، برداشت کرنا۔ اب ایک آدمی، مان لیجیے مثال دیتا ہوں، آفس میں BDO صاحب ہے، BDO صاحب اگر اپنے کرمی کو، اپنے نیچے والے کو اس کی غلطی کی وجہ سے اس پر کچھ کارروائی نہیں کرتا، معاف کرتا ہے، تو اس کو کہیں گے کہ برداشت کیا۔ اب معمولی کرمی ہے، وہ معمولی سیوک ہے، وہ اس کو غصہ آیا BDO صاحب پر، شاگرد ہے، اس کو غصہ آیا اپنے استاذ پر، جو معاشرے کا کمزور غریب آدمی ہے، گاؤں کے چودھری پہ اس کو غصہ آیا، اب وہ کہتا ہے کہ اس سے تم مسل کے رکھ دیں گے، لیکن کیا کر دے، جاؤ اللہ تعالیٰ کا معاف کرنا تو معاف۔ ارے تمہارے اندر طاقت ہی نہیں ہے اس کو معاف کرنے کی، اس سے جذبہ لینے، انتقام لینے کی، تب معاف کرنے سے کیا مطلب ہے؟ کامیڈی سے بھی اس بات میں گزرا جاتا ہے کہ دبلا پتلا آدمی جو ہے، ایک باڈی بلڈر پیچھے سے آ کے دھکا مار دیا تو غصے میں پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے، غصہ میں دیکھتا ہے سامنے ایک دم ہٹا کٹا نوجوان تک غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اچھا دھکا مارے ہیں، جان بوجھ کے مارے کہ مذاق سے مارے ہیں؟ تو کہتا ہے یہ اتنا 1.5 پسلی آدمی ہے اور وہ ہم کو کہہ رہا ہے تاؤ میں کہ جان بوجھ کے مارے کے غصہ مارے ہیں، مذاق سے مارے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ ہم جان بوجھ کے مارے ہیں، اچھا جان بوجھ کے مارے ہیں، مذاق ہم کو پسند نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ آپ جس سے بدلہ نہیں لے سکتے ہیں اس کو اگر آپ معاف کرتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو تحمل نہیں کہتے ہیں، اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، سامنے والے کو برباد کر سکتے ہیں، اس کی زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں آپ، تب جا کر کے آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ معاف کر رہے ہیں، اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ اس کا نام تحمل ہے، اس کا نام بردباری ہے، اور یہ اصلی مرد ہی کر سکتا ہے جس کے اندر طاقت ہو۔ اسی طرح سے جس کے اندر تحمل، برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، ایک فائدہ کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ آپ کے اندر قوت برداشت ہے، آپ سامنے والے کو برداشت کرنا سیکھ رہے ہیں تو آپ سے لوگ محبت کرنے لگیں گے، آپ کے ارد گرد لوگوں کا جمگھٹ بڑھ جائے گا، آپ کو پیسہ دے کر کے جمانا نہیں ہوگا، آپ کو چائے اور پان کھلا کر کے لوگوں کو اپنے پیچھے لانا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے اندر صرف یہ صفت پیدا ہو جائے کہ آپ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کو برداشت کرتے ہیں۔ یہ اتنی اچھی صفت ہے جس وجہ سے لوگ آپ سے قریب ہو جائیں گے۔ قرآن خود کہتا ہے اللہ رب العالمین کے پیارے نبی کے بارے میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے وجہ سے ہی میں نے آپ کو نرم انسان بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے پیارے نبی اگر آپ غصہ والے ہوتے، سخت مزاج ہوتے، ڈانٹنے ڈپٹنے والے ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو صحابہ کرام ہیں آپ کی ایک آدیش پہ، ایک حکم پہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہے، یہ سب کے سب آپ کے پاس سے ہٹ جاتے، کوئی آپ کے پاس نہیں ہوتا، کوئی آپ کے قریب نہیں ہوتا۔ آپ کے قریب اسی لیے ہے، آپ پر جان نچھاور اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ آپ نرم دل انسان ہیں، آپ کے اندر برداشت کرنے کی قوت ہے اور آپ کے اندر لوگوں کو معاف کرنے کی صلاحیت ہے۔ تو لوگوں کو معاف کرنے کی صلاحیت اگر ہمارے اندر پیدا ہو، برداشت کی صفت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تو لوگوں کو چائے پلانے کی ضرورت نہیں، پان کھلانے کی ضرورت نہیں، خود بخود لوگ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، آپ کا فین ہو جائے گا، آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ ایک اور عظیم بات، نوجوانوں کان کھول کر کے سن لو، کہ اگر آپ کے اندر، کیونکہ آج کل کا نوجوان اس کے اندر جو غصہ ہے، اللہ اللہ، اس کے اندر جو انتقام لینے کا جذبہ ہے، مت پوچھئے، سیدھے ڈائگرے سے بات کرے گا، وہ سیدھے ٹھوکنے سے ہی بات کرے گا، چل رہا ہے، کیونکہ وہ سب گجڑی ہو چکے ہیں، نشہ کے عادی ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، کھول کے بول رہا ہوں بھائی، کھل کے بول رہا ہوں، سماج کا اچھا خاصا بچہ اور نوجوان سب نشہ کا عادی ہو چکا ہے، سب نشہ لینے والا، الا ماشاء اللہ ایک کا دکا ایسا ہوگا جو اب نشہ نہیں کرتا ہے۔ اب چاہے نشہ وہ کھینی کا نشہ ہو، اگر کھینی بیڑی لے لیا جائے تو پورا 100% اوکے، سب اسی میں گیا ہوگا، ایک بھی نہیں بچے گا۔ نوجوان نشے کے عادی ہو چکا ہے اور نشہ کی وجہ سے اس کے دماغ پر ہمیشہ بھوت سوار ہوتا ہے، ذرا سی بات ہوگی نا خلاص ختم۔ ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا، معمولی ویڈیو دیکھا ہوگا، کہ جو فلموں میں دکھایا جاتا تھا گردن اتار کر کے رکھ دیا جاتا تھا، ریئل زندگی میں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ خون سوار ہے نوجوانوں پہ، بھوت سوار ہے، یہ انتقام کا جذبہ، ہم کسی سے کم نہیں، برداشت کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بالکل سے ختم ہو گیا ہے۔ باپ بھی اگر کچھ کہہ دیتا ہے تو باپ کو بھی دھمکی دیتا، آج کا بیٹا
کچھ بولنا نہیں ہے بڑھوا، نہ تو خیریت نہیں رہے گا۔ استاذ تو اس کی اہمیتیں ختم ہو گئی، استاذ کو تو ہاتھ باندھ کر کے رکھ دیا ہے۔ آج جو ٹیچرس لائن میں یا اسکول لائن میں یا مدرسے لائن میں آج کل بچے جو بگڑ رہے ہیں، صحیح سے علم نہیں حاصل ہو رہا ہے، یا بچہ سلیقہ مند نہیں ہو رہا ہے، پڑھ رہا ہے پھر بھی تربیت نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ استاذ کا ہاتھ باندھ دیا گیا۔ باپ پہلے زمانے میں کہتا تھا یہ لیجئے میرا بچہ آپ کے حوالے، اب آپ اس کو جو کرنا کیجئے، سنوار کے دے دیجئے۔ اور آج داخلہ کرانے کے لیے اگر گارجین آتا ہے، یہ ہمارا بچہ ہے مولوی صاحب، کنیکو کچھ ہولا تو سمجھ جائیے، ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، ہاں نہیں تو بس تالا مروا دیں گے، جیل بھیجوا دیں گے۔ کہاں سے تربیت ہوگی؟ کہاں سے سدھرے گا بچہ؟ کہاں سے نیک بنے گا بچہ؟ تو ایسا ببجیٹھی والا سماج بن رہا ہے، بول سکتے ہیں سب ببجیٹ ہو چکا ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں، برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر ختم ہو چکی ہے۔ تو اس لیے میں نوجوانوں سے خاص خطاب کرتا ہوں کہ آپ دنیا کے خوبصورت حسیناؤں کے پیچھے دیوانہ ہے کہ تھوڑا سا میک اپ کر کے اگر آپ کے پیچھے آ گئے تو بس کھانا پینا بند، آج سے وہی دل میں فوٹو چھپ گئی ہے، اب وہی کے لیے جینا ہے، وہی کے لیے مرنا ہے۔ سنو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه، جس انسان کو غصہ آئے اور اس کے پاس طاقت ہے کہ اس غصہ کو وہ دکھا سکے، بدلہ لے سکے، پھر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو پی جاتا ہے، غصے کو برداشت کر لیتا ہے، تو کل قیامت کے دن دعاه اللہ عز وجل یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، پوری دنیا والوں کے سامنے رب العالمین ایسے نوجوان کا نام لے کر کے پکارے گا، جو نوجوان جس کے سر پہ غصہ تھا، وہ سامنے والے کو مار سکتا تھا، اسے کچل سکتا تھا، اس سے انتقام لے سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے غصے کو دبایا کیونکہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ رسول کا حکم ہے، اور اس نے سامنے والے کے ساتھ انتقام نہیں لیا۔ ایسے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور کہے گا حتی یخیرہ اللہ من الحور العین ما شاء، یہ دیکھو حور عین، حور جس کو بولتے ہیں حور، دنیا والی حور نہیں جو میک اپ لگا کر رکھتی ہے، 5 گھنٹہ 1 گھنٹہ منہ دھوئے گی سب ختم، پھر ویسے نظر آئے گی، وہ حور جس کو رب العالمین اپنے ہاتھ سے سنوارتا ہے، جسے اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ خوبصورت بناتا ہے، جس کی خوبصورتی کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر وہ ایک بار جھانک کر دنیا میں دیکھ لینا تو دنیا میں کبھی اندھیرا ہی نہیں ہوگا۔ اگر اس کی اوڑھنی کے مہک میں باپ رے کون گزری ادھر سے، پورا محفل جو گمگما رہا، سب اسی کے پیچھے رہے، کیا خوشبو لگا کے نکلی، ہاں اوڑھنی کی مہک جو لگ جاتا ہے نوجوانوں کو، وہ اوڑھنی کی مہک کہا حدیث میں ہے کہ قرآن آسمان سے اگر حور کی اوڑھنی اگر دنیا میں گر جائے تو دنیا میں کبھی بدبو نظر نہیں آئے، خوشبو ہی خوشبو رہے گا۔ نوجوانوں ایسی حور عین کے بارے میں رب العالمین لائن سے لگا دے گا اور کہے گا ایسے نوجوان کو جس نے اپنے غصے پہ کنٹرول کیا، جس نے برداشت کیا، انتقام نہیں لیا، کہے گا اس میں سے جو پسند ہے سلیکٹ کرو اور لے کے جاؤ، یہ تمہاری۔ واہ، اس سے بڑا فضیلت اور اس سے اچھا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے لیے یہ جو خون سوار ہے آپ کے دماغ پہ، یہ جو بھوت سوار ہے آپ کے دماغ پہ، یہ جو جذبہ انتقام آپ کے اندر پنپ رہا ہے، اس کو ختم کیجئے، اس کو ماریے، اسے برداشت کیجئے، تب جا کر کے اتنی عظیم فضیلت آپ کو حاصل ہونے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ برداشت یا تحمل کی صفت عظیم صفت ہے۔ چند مثال، بہت ساری باتیں تھیں، چند ایک مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی میں دے دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا، وقت میرا ختم ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم اپنا رول ماڈل کہتے ہیں، مانتے تو نہیں ہیں، صاحب بات کہتے ہیں کہ ہمارا رول ماڈل یا ہمارا ہیرو کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کا رول ماڈل جو ہوتا تو آپ کا چہرہ مہرہ، آپ کی بناوٹ وہ اس رول ماڈل کی طرح ہوتا۔ دکھ رہا ہے، کہہ تو رہے کہ رول ماڈل ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن دکھ رہا ہے کہ آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ یہاں سے کٹل، وہاں سے کٹل، داڑھی آج کل رکھنے لگا لوگ، کیونکہ ایک ہیرو آیا نا داڑھی لے کر کے، بڑکا بال لے کر کے، اب ہیرو بڑکا داڑھی رکھا ہے، وہ بھی رکھ لے گا، کہے گا سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ ارے واہ، اس سے پہلے سنت کہاں گیا تھا؟ جب ہیرو کٹنگ والا کاٹے گا تو وہ کٹنگ والا کاٹے گا، بڑکا بڑھا لے گا تو بڑکا، عجیب حال ہو گیا۔ اور کہتے ہیں رول ماڈل کون ہے ہمارا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رول ماڈل اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ آپ پر دکھے گا، ہے نہیں؟ اللہ توفیق دے کہ ہم کو ان کو رول ماڈل بنائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے گا، تعجب ہوگا آپ کو، کیسے کیسے برداشت کے نمونے آپ کی زندگی میں، کہاں کہاں آپ نے برداشت کیا ہے۔ ایک مثال میں بارہا آپ نے سنا ہوگا تقریر میں، ایک دیہاتی آتا ہے
اور مسجد میں پیشاب کرنے لگتا ہے. سب سنے ہوں گے, ایک دیہاتی آتا ہے اور مسجد میں پیشاب کرنے لگتا ہے. ذرا امیجن کیجئے گا, متولی صاحب مصلی صاحب سے غور کیجیے. ابھی ایک آدمی کوئی آئے, اب مسجد میں کونا پہ پیشاب کرنے لگے, کیا کیجیے گا؟ کوٹ کے ترک دیجیے گا, کوٹ دیجیے گا. کوئی یہ ہر آدمی دماغ نہیں ہے, ماریے گا کہ آدموت کر دیجیے گا کہ نہیں کیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مسجد نبوی میں آ کر کے وہ پیشاب کر رہا ہے. صحابہ کو بھی غصہ آیا, روکنے لگے, لیکن پیارے نبی نے کہا نا چھوڑ دو, پیشاب کر لینے دو. پیشاب کر لیا تو اس پیشاب کرنے والے کو بلا کر کے سمجھایا کہ اللہ کا گھر ہے, یہاں عبادت کی جاتی ہے, یہاں ذکر کیا جاتا ہے, یہاں گندگی نہیں پھیلانا ہے. اور ایک اور بات سنیے, صحابہ کو بولا کہ بالٹی میں پانی لے کے آؤ اور اس کو صاف کر دو. اگر مان لیا جائے ہم نے یہاں کوئی کر دیا تو صاف کون کرے گا؟ تم کیے ہو, تم کرو, اپنا کپڑا سے صاف کر کے پوچھا لگا کے جاؤ یہاں سے, ہوتا ہے نا. پیارے نبی نے اس کو نہیں کہا کہ تم پیشاب کیے تم جا کے صاف کرو, صحابہ سے کہا کہ تم صاف کر دو اور اسے سمجھایا. اتنا متاثر ہوا وہ دیہاتی, دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دینا, اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرنا, باقی کسی کو نہیں معاف کرنا. ایسے دعا کرتا ہے وہ. پیارے نبی نے کہا ارے اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, سمندر میں سے تم نے پانی مانگ لیا, پورا سمندر مانگتے سب کو معاف کر دے. بہرحال وہ دیہاتی تھا. کہنے کا مطلب ہے پیارے نبی کا برداشت کی قوت دیکھیے کہ مسجد میں آ کر کے پیشاب کر رہا ہے, آپ نے اس کو برداشت کیا. آج ہمارے مسجد میں معمولی بچہ اگر رو دے یا بدماشی کر دے یا کچھ کر دے, اللہ نماز میں ہی دھم 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 دھم, کیا چیز کا دھم دھم بھائی, تو اس معصوم بچوں کو مارا جاتا ہے جانوروں کی طرح, اسے بھگایا جاتا ہے, دھتکار کے پھینک دیا جاتا ہے باہر. تو آگے کی نسلیں آپ کی نمازی بنے گی. ہاں ہلہ کرتے رہ جائیے گا کہ نماز نہیں پڑھتے ہو. کیوں نہیں پڑھتا ہے وہ؟ کیونکہ مسجد میں اس بچے کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کیا جاتا ہے کہ اس کو کبھی پھر مسجد میں آنے کے لیے من نہیں کرتا, کیونکہ آپ نے اس کا من توڑ دیا. معصوم ہے وہ. تو تحمل, برداشت کی صفت یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفت تھی, ہمارے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے. اسی طرح سے ایک بدو دیہاتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے اور آپ کے گردن میں ایک چادر لپٹی ہوئی تھی, موٹی سی چادر تھی. وہ آدمی آیا اور پیچھے سے چادر پکڑ کر کے کھینچ دیا, اتنا زور سے کھینچا کہ داغ پڑ گیا. داغ, اب سوچئے کہ داغ پڑنے کا مطلب کتنا زور سے کھینچا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سامنے آیا, اس آدمی کا چہرہ دیکھا, فوراً سمجھ گئے کہ یہ دیہاتی آدمی ہے, یہ مجھے جانتا نہیں کہ میں کون ہوں. مسکرا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مسکرا دیے. دنیا کا عظیم انسان, اس سے بڑا انسان کوئی ہے نہیں, اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ ان کے گردن کو مروڑا گیا کپڑے سے, چادر سے. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر بھی آپ کا چہرہ بدلا نہیں, آپ اس کو دیکھ کر مسکرا دیے. اور کیا کہتا ہے, اے محمد, ایسے ہی, اے محمد آپ کے پاس جو یہ کمیٹی میں جو پیسہ آیا ہوا ہے اس میں سے ہم کو دیجیے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اس کو پیسہ دے دو. اب ذرا امیجن کیجیے اپنا سماج کا, کمیٹی کا اگر وہ صدر ہو, زکوٰۃ کمیٹی کا صدر ہو, کوئی آدمی دیہاتی آدمی اس کا جا کر کے کالر پکڑے, پورا پیسہ تو ہی رکھا ہوا, ہمارا پیسہ دا. باپ رے, اس کی دھنائی ہوگی, اس کی مرمت ہوگی, وہ سوچ نہیں سکتے آپ. یہ ہے ہمارے نبی اور یہ ہے ہم, ہمارے برداشت کرنے کی صلاحیت اور نبی کی برداشت کرنے کی صلاحیت. ہاں ہمارا کیا امیج خراب ہو جائے گا. تو یہ تحمل یہ کوئی معمولی صفت نہیں ہے. میرا وقت ختم ہوا چاہ رہا ہے, میں خلاصہ کلام کے طور پہ کہتا ہوں کہ برداشت کرنا سیکھیے. ایک عظیم صفت ہے جس صفت کی وجہ سے سماج میں امن آئے گا, سکون آئے گا, چین ملے گا, اور آپ کی زندگی میں بھی چین ملے گی. گھر میں معمولی بات پہ بھائی ہم آپے سے باہر ہو جانا, آج نمک کم ہے تب کھانا پھینک دیے, آج یہ کم ہے تو کھانا پھینک دیے, آج یہ کر دیے تو وہ پھینک دیے. بہت ساری مثالیں تھیں, میرے پاس وقت نہیں ہے اس لیے میں ختم کرتا ہوں. برداشت کیجئے, معمولی چیز سے برداشت کرنا چالو کیجئے, تب جا کر کے بڑے چیزوں کو آپ برداشت کر سکتے ہیں. اور یہ صفت اگر ہمارے سماج کے ہر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو یقین مانیے سماج میں امن پیدا ہو جائے گا, سکون پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو اپنے اندر یہ عظیم صفت, برداشت کرنے والی صفت پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر.